ابو جہل نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کے نبی نے کہا کہ میں راتوں رات پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، پھر عرش تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، فاعبدو، بس اسی کی بندگی کرو۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ایمان، حقوق مصطفیٰ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا یہ کہ ایمان لانا، اس کے بعد اتباع کرنا، محبت کرنا، دفاع کرنا، ادب کرنا، دین کی نصرت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، حضور کے دوستوں سے دوستی رکھنا، اور آخر میں یہ کہ حضور علیہ السلام کے اہل خانہ سے، اہل بیت سے محبت کرنا۔ سب سے پہلے ایمان، ایمان کتنا ہونا چاہیے؟ ابو جہل نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کے نبی نے کہا کہ میں راتوں رات پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، پھر عرش تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو پھر جھوٹ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ ہر چیز سے آگے ہے، یہاں تک کہ والدین سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام سے ہماری محبت ہوگی تو پھر ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے اتباع کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جنت میں ضرور داخل ہوگی لیکن جو انکار کریں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی، جس نے میری بات کو نہ مانا وہ انکار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس لیے ایمان بھی حضور علیہ السلام پر اور اتباع بھی حضور علیہ السلام پر۔ اس کے بعد ہے محبت۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک کو اشارہ کر رہے ہیں، ایک کو بلا رہے ہیں، تو سب کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہمیں بلائیں، ہمیں حکم کریں، اور جب حضور علیہ السلام کچھ جواب میں کہتے تو سب اتنی توجہ سے سنتے۔ یہ تھی حضور علیہ السلام سے محبت۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام مسجد میں درس دے رہے تھے اور کچھ صحابہ مسجد کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام نے کہا آپ بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابہ بیٹھ گئے۔ حضور نے یہ جو کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ، یہ آواز حضور کی باہر چلی گئی، باہر سے ایک صحابی نے سنی اور وہاں پر ہی بیٹھ گئے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ یہاں ہی بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا مجھے حضور نے کہا تھا۔ تو صحابہ نے کہا وہ تو جو اندر کھڑے تھے انہیں کہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے حضور کی آواز سنی، بس میں بیٹھ گیا۔
تو اس صحابی نے کہا میرے کانوں نے یہ آواز سنی اور میں بیٹھ گیا۔ تو یہ محبت تھی۔ جو قدم اٹھانے کے لیے ہمیں شریعت کہے تو ہمیں اٹھانا چاہیے، جب قدم رکھنے کے لیے ہمیں شریعت حکم دے تو ہمیں قدم پھر رکھنا چاہیے۔ ہمیں قدم بقدم پر دیکھنا چاہیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ کیسے زندہ ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ میرے اور آپ کے اندر کیسے پیدا ہوگی۔ آگے ہیں درود بھیجنا۔ تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہیں، یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کریم ہمارے ساتھ روزہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کریم ہمارے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم حج ادا کرتے ہیں تو اللہ کریم ہمارے ساتھ حج بھی ادا نہیں کرتے۔ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ کریم ہمارے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے جو ہم کرتے ہیں وہ خالق بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے، وہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو تم بھی درود پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں۔ تو درود جو ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بھیجا جاتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو کثرت سے درود، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر پڑھا کرو، تو ہمیں درود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے بھیجنا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دوست تھے ان سے دوستی کرنا، جس انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے دوستی کی، انہیں تقاضوں کو پورا کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، پھر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا ہوں گے۔ اس کے بعد نسبت ہے، میری اور آپ کی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہے، ایک نسبت ہی تو میرے پاس ہے، ایک نسبت ہی تو ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، اور خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا۔ تو نسبت کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے والا بنا۔ اور آخر میں اہل بیت سے محبت، کیونکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر سرداری حاصل ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو، اہل بیت کو بھی سرداری حاصل ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے، اور جتنی محبت میری اور آپ کی حضور سے ہیں اتنی محبت اہل بیت سے ہونی چاہیے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی حضور کے اہل خانہ سے، حضور کے اہل بیت سے محبت میں کمی ہوئی تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا، اتباع کرنا، محبت کرنا، دفاع کرنا، ادب کرنا، دین کی نصرت کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف بھیجنا، حضور کے دوستوں سے دوستی کرنا، اور آخر میں اہل بیت سے محبت کرنا، یہ ہمارا حق ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق میں سے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔